الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمان گرامی اور میرے استاذ محترم پروفیسر ڈاکٹر سید ازکیہ ہاشمی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ایک اہم موضوع کے لیے اپنی قیمتی آراء ہمارے سامنے رکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد میں اپنے محترم دوست ڈاکٹر عدنان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر HEC کی کولابریشن سے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گزارشات رکھنی ہے، اور چونکہ ہمارے عہد میں اسلاموفوبیا اتنا پھیلایا گیا ہے کہ کچھ بنیادی کانسیپٹس میں بحیثیت مسلمان ہمارے درمیان بھی کنفیوژن ہے۔ اگر ہم اوپن مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کنفیوژن دور ہو جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلاسفیمی لا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک شخص وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا انبیاء کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو تنقید نہیں بلکہ وہ تنقیص کے زمرے میں آتی ہے، گستاخی کے زمرے میں آتی ہے، تو کیا یہ اس کے لیے فریڈم آف سپیچ ہے اور اس پہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہونی چاہیے تو کون سی سزا اس کے لیے وہ ہو؟ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کی ایک واضح پوزیشن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور مسلمانوں کو ایک پوزیشن دی اور یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں، غیر مسلم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط نظریے پہ قائم ہیں، پھر بھی ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہو۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہندو وہ جو عقائد رکھتے ہیں اپنے خداؤں کے بارے میں وہ غلط ہیں، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں خدا ہونے کا، یہ غلط ہے، اور اسی طرح دیگر جو مذاہب ہیں وہ اپنے جن کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اس کے باوجود آپ انہیں برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو پھر وہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے۔ آپ کے کہنے سے وہ جب خدا کو کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ حق ہے اس کو برا بلا کہنے کا کاز اور سبب آپ بن گئے۔ اگر اسی کو ایک دوسری روایت میں دیکھیں کہ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ لوگ اپنے والدین کو برا بلا مت کہو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جب تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو سبب چونکہ تم بنے ہو اس لیے تمہیں اس کا سبب بھی نہیں بننا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ پوزیشن تو واضح کر دی کہ غیر مسلموں کے جو مقدس چیزیں ہیں جن کو وہ مقدس سمجھتے ہیں آپ ان کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک دوسری پوزیشن قرآن نے بالکل واضح کی ہے کہ قرآن کریم نے جب جہاد کی اجازت دی تو اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت نہ دی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ پھر یہ جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں، لوگ ان کو بھی توڑ دیتے جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم مسلمانوں کو جو دوسری واضح پوزیشن دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو توڑا نہیں جائے گا۔ تو جب مسلمان دو اعتبار سے واضح پوزیشن رکھتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے کہ ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، ہم آپ کی عبادت خانوں کو گرائیں گے نہیں، تو پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں غیر مسلموں سے، کافروں سے، کہ آپ بھی ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں، آپ بھی ہمارے مقدسات کے ساتھ تنقیص کا رویہ نہ رکھیں، اور آپ بھی ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ وہی معاملہ رکھیں جو ہم رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی ٹرو انسٹرکشنز ہیں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا وہ اسلام ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں مینورٹیز کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسلام کی پوزیشن واضح ہے۔ جب اسلام اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلاسفیمی کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اسے سزا ہونی چاہیے؟ جب ہم واضح ہیں تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں سیرت نبوی میں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت رحم دل تھے، وہ تو بہت معاف کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے یا ایسی باتیں کہہ دیتا ہے تو اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی معاف کرنے والے تھے؟ تو اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک پہلو مکی زندگی سے متعلق ہے اور ایک پہلو مدنی زندگی سے متعلق ہے، اور یہیں سے ہمیں بلاسفیمی کا جو لا ہے اس کی صحیح حیثیت پتہ چلتی ہے۔ اور وہ حیثیت یہ ہے کہ شریعت یہ تو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جانی چاہیے، لیکن سزا کون دے گا؟ یہ حق ریاست کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ریاست نہیں تھی تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی، آپ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ اس موقع پہ قرآن نے انہیں تسلی دی۔ اور قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن آپ صبر کیجئے، یہ آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کی آیات کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ لیکن جب سچویشن بدلی اور ایک سٹیٹ وجود میں آئی مدینہ منورہ میں، اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی نہیں بلکہ زبانی تکلیف پہنچائی گئی، تو اب ایک سٹیٹ کو چیلنج تھا، اس سٹیٹ نے اپنے اس چیلنج کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والوں کو سزا دی۔ کعب بن اشرف کا واقعہ ہمارے سامنے، مورخین نے جہاں بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کی، ان وجوہات میں دو بنیادی وجہ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں جو ان کو سزا ملی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت ریاست لی ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہوتا ہے کہ بلاسفیمی یہ ریاست کا حق ہے، فرد کا حق نہیں ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے دور میں ہمیں ایسے جگہ پہ واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے گستاخی ہوتی ہے، تو ایک چیز تو کلیئر ہوتی ہے کہ اس گستاخی وہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سزا دینے کا حق وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ریاست کا ہے، وہ ریاست اس کو سزا دے گی۔ اور اسی سے جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام کرٹیسزم کو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کوئی سوال ہوتا ہے یا ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو فوراً اس کے اوپر سزا آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کرٹیسزم میں اور بلاسفیمی میں فرق ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ادب کے دائرے میں رہ کے سوالات کیے جا سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کیوں کی، آپ نے ہجرت کے موقع پہ یہ پالیسی کیوں اختیار کی، اس سے اختلاف بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بلاسفیمی کا مطلب ہوتا ہے تنقیص کرنا، کسی کی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ شاعر تھے، تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسلام پورا کا پورا وہ شاعرانہ باتوں پر منحصر ہے، تو اس نے تو براہ راست اسلام کی پوری عمارت ڈھانے کا عمل کیا، جو ایک طرح کی بغاوت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ فریڈم آف سپیچ کے بھی خلاف نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات بھی کہہ دیں۔ آپ اگر ان ممالک کو دیکھیں جو اپنے آپ کو فریڈم آف سپیچ میں نمائندہ سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی ہم ہٹلر کو ایڈمائر نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، نازی سلوٹ ایسی جگہوں پہ، ایسے ممالک پہ اس کے اوپر بین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہٹلر سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہودیوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، اور وہاں پہ انہیں قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہودیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف نہیں ہے، تو مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوں گے دین میں تان کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تان کر کے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر کے، تو وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونا اور اس پر پھر سزا دینا، یہ بھی فریڈم آف سپیچ کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔